ہیں وہ کر رہے ہیں بمباری افغانستان پہ، اپنے ان کے میڈل ایسٹ کے جو اڈے ہیں اور بحری بیڑے ہیں ان سے. وہاں اشرف غنی کا باعث سارا انڈین گورنمنٹ ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ 3000 فوجی انڈین گئے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی مانگ رہے ہیں، ان سے اسلحہ بھی مانگ رہے ہیں، اسلحہ انہوں نے دیا بھی ہے، پیسے بھی دے رہے ہیں. افغانستان کی قومی سلامتی کونسل نے چند تصاویر ایسی پبلش کی ہیں ٹویٹر پر جس سے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے. چونکہ پاکستان کے خلاف یہ لوگ اخلاق سے گری باتیں کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انڈین حکومت کا اشرف غنی کا باعث سارا انڈین گورنمنٹ ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ 3000 فوجی انڈین گئے ہیں. میں اس پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ یہ رسک وہ کبھی نہیں لیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ افغان فوجیوں کو ٹرینڈ کیا ہے اور وہ وہاں گئے ہیں، ان سے ہیلی کاپٹر بھی مانگ رہے ہیں، ان سے اسلحہ بھی مانگ رہے ہیں، اسلحہ انہوں نے دیا بھی ہے، پیسے بھی دے رہے ہیں. وہی امریکہ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اسرائیل کی مدد بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں. اور امریکی جو ہیں وہ کر رہے ہیں بمباری افغانستان پہ، اپنے ان کے میڈل ایسٹ کے جو اڈے ہیں اور بحری بیڑے ہیں ان سے. اتنا دباؤ وہ طالبان پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا معاہدہ کر سکیں. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ وہاں ہونی تو انکلوسیو گورنمنٹ چاہیے، یعنی سب لوگ جس میں شامل ہوں. چین نے پاکستان میں بھی آج یہی کہا، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے، طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو ہم شامل کریں گے. لیکن اشرف غنی کو صدر کون مانتا ہے؟ اشرف غنی کو صدر بنائے رکھنا اور اس کی حکومت کو برقرار رکھنا انڈین گورنمنٹ کا انٹرسٹ. صحیح. ٹھیک ہے. یہ انیشیٹو طالبان کو لینا چاہیے. پاکستان نے کہہ دیا کہ کنسنسس گورنمنٹ ہونی چاہیے، یعنی اس کا مفہوم یہی ہے. تو یہ وہ جو بمباری کر رہے ہیں امریکی، وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں مضبوط پوزیشن سے بات کر سکیں. تو اس کا حل یہی ہے. یہ ہمیشہ بفر سٹیٹ رہا. یہ 74 تک 250 سال تک بفر سٹیٹ تھا. یہ نہ روس اور برطانیہ کی جنگ تھی تو یہ روس یا برطانیہ کے ساتھ میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھا. یہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی تو کسی کے ساتھ نہیں تھا. دونوں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ وہاں کرتے تھے. قدیم قبائلی معاشرہ ہے. اس میں پامیر ہائٹ سے لے کے جلال آباد تک قبائل ہیں اور قبائل فیصلہ کن ہیں. اس میں حکمت یار نے سب سے اچھا فارمولہ پیش کیا تھا کہ بھئی جنگ بندی کر لو، اس دوران مذاکرات کر لو. 2 سطحوں پہ ہو سکتا ہے. ایک لویا جرگا کہ وہ بیٹھیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. اور اس میں نقطہ صرف ایک ہی ہے، ہر شخص کی جان و مال محفوظ ہو، ہر شخص کا اقتدار میں حصہ ہو. یعنی بامیان ہے یا یہ وہ شمال کے علاقے تو وہاں گورنر ان کے ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو آئین پہ بھی، طریقے حکومت پہ بھی، قومی اداروں پہ بھی. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور فائنلی یہی ہوگا، اس لیے کہ جب قوموں کا وجود خطرے میں پڑتا ہے، جیسے امریکہ کی خانہ جنگی میں ہوا تھا 1859 میں یا 58 میں، تو پھر یہی ہوا تھا. جب لوگ مرتے چلے جاتے ہیں تو ایک دن اس کو کوئی دیکھے نا، اسی کے رد عمل میں طالبان اٹھے تھے. مگر طالبان جو ہیں وہ پشتونوں کی آبادی ہے 45%، اگرچہ سب سے بڑا گروپ ہے، لیکن باقی لوگوں کو بھی تو امن چاہیے، عزت چاہیے، روزگار چاہیے. پھر یہ ہے کہ دنیا کی قوموں میں اگر ذرہ برابر بھی اخلاص ہے، دنیا کے اپنا بھی مفاد اگر عزیز ہو، 15-20 سال وہاں انڈسٹریلائزیشن کے لیے انہیں مدد دی جانی چاہیے اور نگران ادارہ ہونا چاہیے. یو ایس ایڈ جیسے نہیں جو اپنے وسائل ضائع کرتا ہے پاکستان میں، ایسا عالمی ادارہ ہونا چاہیے جو ٹرینڈ ورکر پیدا کرے، انڈسٹری وہاں لگائے لوگوں کے لیے. اب سمگلنگ وغیرہ تو ہوگی نہیں اس طرح سے جس طرح ہے. ادھر بھی روس نے فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہم بھی یہاں باڑ لگا رہے ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ سپائلر ہے، اس وقت خرابی وہ پیدا کر رہا ہے. تو یہ افغانوں کی باہمی بات چیت ہے جس میں پاکستان، ایران، ترکی، چین مددگار ہو سکتے ہیں، روس بھی مددگار ہو سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب رہ گئی حمداللہ محب کی ملاقات. جی. تو یہ نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے. نہ صرف اس شخص سے ملے جس نے گندی گالیاں دی پاکستان کو، اس کو تو وہ سڑک پہ آ رہا ہو اور جھک کر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. دیکھیے ایک آدمی ہے جو ملک سے بے وفائی کا مرتکب ہوتا ہے. یہ بحث نہیں چھڑ گئی ہے، یہ نواز شریف کی زندگی کا شاید سب سے بڑا بلنڈر ہے.
اس کے علاوہ ہمارے پاس سینکڑوں تفصیلات موجود ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ درجنوں واقعات ہیں جس میں کم از کم اس نے انڈیا کے سافٹ کارنر شو کیا اور ریاست پاکستان کی مخالفت کی، پاکستان کی حکومت کی نہیں، پاکستانی حکومت کی مخالفتوں پہ تنقید کرنا، اس کی مخالفت کرنا، حتیٰ کہ مبالغے سے مخالفت کرنا تھا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ جمہوریت میں ہوتا ہی ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے یہ بات یہ پاکستان میں نہیں کہی، کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی، جسے آج محی یوسف نے انٹرویو کیا، کہ جذباتی تعلق ہے مودی سے، میاں نواز شریف صاحب کا جذباتی تعلق ہے۔ دیکھیے وہ گئے اس کے جشن تاج پوشی پہ، اس کو جشن کی طرح اس نے منایا اور یہ کہا کہ میں مشورہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے کانسنٹ وہ دے چکے تھے۔ جی اچھا، حریت کا پہلا موقع تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم حریت کانفرنس کے لیڈروں سے نہیں ملا۔ اچھا، امریکہ میں وہ امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، برطانوی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انڈین سفارتکاروں سے، بعض اطلاعات ہیں اسرائیلی سفارتکاروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ پورا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ انہوں نے گجرال نے جب وہ 1996 میں حکومت سے نکالے گئے 93 میں، تو گجرال نے لکھا کہ کشمیری مجاہدین کے خلاف یہ ہماری مدد کرتے رہے۔ نواز شریف 99 میں جب وہ نکالے گئے تو مجید نظامی نے لکھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص یاسر عرفات بن چکا ہے، یعنی امریکہ کی لائن پہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا اس نے کر لیا، اس نے انڈیا سے کر لیا۔ چینی آپ کو پتہ ہے بھیجتے رہے انڈیا، اس پہ مجید نظامی صاحب بہت ناخوش تھے۔ ہاں جی، ایٹمی دھماکے پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تو کریڈٹ لیتے اس کی وہ چھوڑے نا جی، کریڈٹ کو بات مکمل کرنے دیں۔ اس پہ الطاف غور کی کتاب میں اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ وہ تو پورا ملک اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے سوا۔ ممبئی کے کیس میں اس نے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا، اعلانیہ ذمہ دار قرار دیا۔ ڈان لیکس کیا تھی؟ اچھا، پھر اس نے یہ پٹھان کوٹ میں واقعہ ہوا تھا، وہ جو گجرانوالہ میں FIR درج کی گئی، جی پھر اس نے کرن تھاپر کو ایک انٹرویو میں، کرن تھاپر کو تھا یا IBN کو تھا، CNN کے ساتھ جو وابستہ ہے، 1913 کی انتخابی مہم میں یہ کہا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان ملوث ہے انڈیا کے اندر ٹیررزم میں؟ اس نے کہا میں پاکستانی ایجنسیاں، اس نے کہا میں اس پہ جائنٹ کمیشن بناؤں گا، جائنٹ کمیشن انڈیا اور بھارت کا۔ جنرل راحیل شریف اور ظہیر الاسلام کے ساتھ جب وہ انڈیا گیا تو وہ مسلسل قرضۂ زہر اگل رہا تھا پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی پالیسیوں کے خلاف۔ اب یہ دونوں آدمی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سفارتی آداب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دونوں نہ بولے جب وزیر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کشمیر کا ذکر کریں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی آپ بلوچستان میں ٹیررزم کرتے ہیں، آپ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، ہزاروں شہری ہمارے شہید ہو گئے ہیں، بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، ISI کے دفاتر پہ آپ کو پتہ بعد میں حملے ہوئے، GHQ پہ ہوا، مساجد پہ ہوئے، امام بارگاہوں پہ ہوئے، مزاروں پہ ہوئے، مینا بازاروں میں ہوئے، چرچ میں ہوئے، کوئی چیز میں اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اوباما کے سامنے پرچیوں پہ پڑھتے ہوئے جو بات اس نے کہی، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن یہ بات وہاں بیٹھ کے کیوں کہہ رہا تھا اور اس کا مفہوم کیا تھا؟